بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ ہماری آج کی گفتگو خطبہ حجۃ الوداع پر مشتمل ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں حج کے موقع پر عطا فرمایا۔ اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے وہ آپ کو سنائے جائیں، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ اور دور حاضر کے اعتبار سے جو ضرورت ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی، اس پر گفتگو کی جائے۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ یہ پورا خطبہ سماعت کریں اور اس کے جو اہم نکات ہیں ان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پیغام عطا فرمایا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تقریباً 22 نکات ہیں جو اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام انسانوں کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔ ہر نکتہ اس کے ٹائٹل کے ساتھ، اس کے عنوان کے ساتھ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا جو ابتدائیہ ہے وہ یوں تھا کہ اذا کان یوم الحج اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ، یعنی جب حج کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے۔ فنزل بها حتی اذا زاغت الشمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں آ کر اترے، یعنی آپ نے وہاں پر نزول فرمایا۔ حتی اذا زاغت الشمس، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا۔ امر بالقصواء فرحلت لہ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو اونٹنی تھی قصوا اس کا حکم دیا، اور فرحلت لہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سفر پر روانہ ہوئی۔ فأتی بطن الوادی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے درمیان آ کر اتر گئے، تشریف فرما ہوئے۔ فخطب الناس خطبتہ التی بین فیہا ما بین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ بینا فیہا ما بینا، جس میں دین کے تمام امور کو آپ نے بیان فرما دیا۔ یعنی یہ خطبے کا ابتدائیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کر اترے تو فحمد اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی۔ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَائِلًا، اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان فرمائی یہ کہتے ہوئے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یعنی کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صدق وعدہ جس کا وعدہ سچا ہوا، وَنَصَرَ عَبْدَهُ جس نے اپنے بندے کی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری طاقتوں کو زیر کر دیا، ختم فرما دیا۔ اب اس کے بعد وہ نکات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے فرمایا ایھا الناس، لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا اے لوگو، اسمعوا قولی، تم سنو میری بات کو، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عامی ھذا، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی میں اور تمام احباب کو، صحابہ کرام کو مخاطب کیا، تم جمع ہوں گے اس مجلس میں ابداً کبھی بھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ یہ حجۃ الوداع ہے، اس کے بعد دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا، بعد عامی ھذا اس سال کے بعد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو کہ جو مزید نکات تھے وہ ارشاد فرمائے۔ اب میں یہ 22 نکات ون بائی ون آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس خطبے کا جو پہلا نکتہ ہے اس کا ٹائٹل ہے مساوات انسانی کا تصور، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں سب سے پہلے انسانوں کے درمیان جو برابری ہے اس کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو،
ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو میں نے تمہیں خلق فرمایا، پیدا فرمایا ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہیں بنایا مختلف گروہوں میں، وقبائل، اور مختلف قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعث تکریم وہ ہے اللہ کے نزدیک اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عرب کو کسی عجمی پر، یعنی غیر عرب پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لاسود علی ابیض، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، ولا لابیض علی اسود، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، فضل الا بالتقوی، کوئی فضیلت حاصل نہیں الا مگر بالتقوی، تقوی کے ساتھ۔ یہ پہلا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے درمیان مساوات کو بیان فرمایا کہ تمام انسان من حیث الانسان برابر ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو فضیلت کی بنیاد ہے وہ ہے تقوی، کہ جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقرب اور اللہ کے قریب ہے۔ اب آپ غور فرمائیں ناظرین محترم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جس فرق کو ختم فرمایا وہ یہ تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ہمیں مختلف خاندانوں میں، قبیلوں میں اس لیے بنایا گیا تاکہ معرفت ہو کہ کس کا تعلق کس خاندان اور کس قبیلے کے ساتھ ہے۔ ان فروق کو نبی کریم نے ختم کیا، لیکن میں اور آپ غور کریں آج ہمارے معاشرے میں یہ فروق یعنی یہ فرق موجود ہے یا نہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے کہ کون پنجابی ہے، کون پٹھان ہے، کون سندھی ہے، کون بلوچی ہے؟ اور ہمارا رویہ اس کی ذات اور اس کی کمیونٹی کو دیکھ کر اس کے بارے میں مختلف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جسے کہا جاتا ہے لسانی تعصب۔ اس تعصب کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعصب کو ختم فرمایا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل نہیں۔ کیا آج ہمارے یہاں رنگ کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر فضل بانٹا جاتا ہے یا نہیں بانٹا جاتا؟ اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ کئی ایسے عرب ہیں جو اپنے آپ کو عرب ہونے کی بنا پر اعلیٰ جانتے ہیں اور غیر عرب کو حقیر جانتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، مثال کے طور پر کسی پاکستانی کا نام آتا ہے، یہ پاکستانی ہے، اسے پسند نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ غیر عرب ہے۔ یہ ہندوستانی ہے، اسے پسند نہیں کیا جاتا اس لیے کہ وہ غیر عرب ہے۔ وہ اپنے آپ کو عرب ہونے کی بنا پر اعلیٰ جانتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ گویا کہ اس پہلے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات انسانی کا تصور عطا فرمایا۔ پھر اس بات کو آپ نے مزید آگے واضح فرمایا۔ آپ نے فرمایا الناس من آدم، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، عربی ہوں، عجمی ہوں، یہ تمام کے تمام حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ وَآدَمُ مِن تُرَابٍ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے خلق کیا گیا، مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ أَلَا كُلُّ مِئْثَرَةٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَالٍ يُدَّعَى بِهِ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا صَدَانَةُ الْبَيْتِ وَسِقَایَةُ الْحَجِّ۔ آپ نے فرمایا کہ أَلَا كُلُّ مِئْثَرَةٍ، آپ نے فرمایا خبردار سن لو اب فضیلت و برتری کا ہر سبب
چاہے وہ خون کی وجہ سے ہو، چاہے وہ مال کی وجہ سے ہو، یدعا جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا فہوا تحت قدمیا، میں اسے اپنے دونوں قدموں کے نیچے رکھتا ہوں۔ یعنی اس زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ میرا نسب فلاں قبیلے سے ہے تو اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، میرے پاس یہ عہدہ ہے، میں قریش مکہ سے ہوں تو اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، غلاموں کو ابتر سمجھا جاتا تھا۔ یعنی جو بھی تقوی کے علاوہ اسباب فضل سمجھے جاتے تھے، نبی کریم نے فرمایا وہ تمام کے تمام میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں، انہیں آپ نے رد فرما دیا، ختم فرما دیا، اور فرمایا الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحج، سوائے دو چیزوں کے۔ نمبر 1 صدانۃ البیت یعنی بیت اللہ کی تولیت، نمبر 2 سقایت الحج یعنی حاجیوں کو پانی پلانا۔ یہ جن دو خاندانوں کے پاس سلسلہ چلا آ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان فرما کر انہی کے پاس خانہ کعبہ کی چابی چھوڑی، اور جو حاجیوں کی خدمت جس قبیلے کے پاس تھی، خاندان کے پاس تھی، ان کے پاس چھوڑ دی۔ اس کے علاوہ مساوات انسانی کے حوالے سے آپ نے ایک کامل پیغام دیا کہ انسان تمام من حیث الانسان برابر ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو خطبہ حجۃ الوداع کا ہے، اس میں ہے حقوق کی ادائیگی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائیگی حقوق کے حوالے سے کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا ثم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا یا معشر قریش، اے قریش والو، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها علی رقابکم ویجئ الناس بالآخرۃ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک قریش والو، ایک قریش کے لوگوں، لا تجیئوا بالدنیا، تم قیامت کے دن ایسے مت آنا کہ تم دنیا کو لے کر آؤ اور سامان دنیا تحملونہا علی رقابکم، جسے تم نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہو، ویجئ الناس بالآخرۃ، اور بہت سے لوگ قیامت کے دن آئیں گے سامان آخرت کو لے کر، یعنی اعمال صالحہ کو لے کر۔ اس طرح تم قیامت کے دن نہ آنا کہ تم نے دنیاوی امور کو یا دنیاوی چیزوں کو، متاع کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہو۔ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضعاً فرمایا کہ میں تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی چیز کا۔ یعنی اس میں آپ نے اعمال کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ جب تم قیامت کے دن آؤ تو اپنے کندھوں پر مال کا حساب اور دنیاوی متاع کو لے کر نہ آنا، تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو آخرت کے اعمال کو، یعنی اعمال صالحہ کو لے کر آنا اور اپنے عمل کی طرف توجہ کرنا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ آپ نے حقوق کی ادائیگی کو بیان فرمایا کہ دنیا میں تمام حقوق کو ادا کرنا، خاص طور پر حقوق اللہ کے حوالے سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز جو خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمائی، وہ ہے نسلی تفاخر کا خاتمہ۔ نسلی تفاخر آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں فلاں نسل سے ہوں، میں فلاں قبیلے سے ہوں، اور اس پر فخر کرنا، اور دوسرے انسانوں کو اس لیے حقیر جاننا کہ وہ اس نسل سے نہیں ہیں، اس اصل سے نہیں ہیں، اس نسب سے نہیں ہیں۔ تو یہ عربوں میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہ قبائل کے حوالے سے بہت زیادہ تفاخر پایا جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیۃ وتعظمها بالآباء، کہ اے قریش کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا، اور باپ داداؤں کے کارناموں کی وجہ سے جو تم تعظم کیا کرتے تھے، عظمت بیان کیا کرتے تھے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ لہذا آج کے بعد آپ یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آبا پر فخر نہ کرنا کہ جی میں کچھ بھی کرتا رہوں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میں کچھ بھی کرتا رہوں، میرا تعلق تو فلاں قبیلے سے ہے۔ جاہلیت میں یہ سوچ تھی، اس چیز کو ختم فرمایا۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی فکر جاہلیت کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہیں، ان کے اپنے کرتوت جو ہیں وہ انتہائی یوں کہہ لیجئے رذیل ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، غیر شرعی ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ آباء جو آپ کے ہیں وہ اپنی زندگی گزار چکے، رب کی بارگاہ میں آپ کے جو اعمال ہیں اس کا جواب دہ آپ نے ہونا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
رائٹ آف لائف یعنی جو زندگی کے حقوق ہیں اس کو بیان کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے خون، و اموالکم تمہارے مال، و اعراضکم اور تمہاری عزتیں، علیکم تم پر حرام ہیں، یعنی تم کسی کا مال، کسی کی عزت اور کسی کا خون نہیں کر سکتے، تم پر یہ حلال نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم حرام کا ارتکاب کرو گے۔ کب تک؟ فرمایا الی ان تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو، قیامت کے دن تک۔ تو اب زندگی کے اندر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ پھر آپ نے مثال خوبصورت فصیح و بلیغ بیان فرمائی، فرمایا کحرمت یومکم ھذا، جیسا کہ تمہارے اس دن کی حرمت، حج کا دن، و کحرمت شہرکم ھذا، جیسا کہ تمہارے اس مہینے کی حرمت ہے ذو الحجہ کی، فی بلدکم ھذا، اور جیسا کہ اس شہر کی حرمت ہے۔ تو جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے نزدیک جان، مال اور عزت و آبرو کی بھی حرمت ہونی چاہیے۔ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، اور بے شک تم لوگ ان قریب اپنے رب سے ملو گے۔ فَيَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تم سے سوال فرمائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ اب اس پیراگراف کے تحت آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں جان، مال اور عزت و آبرو کی حرمت کو بیان کیا۔ آج امت مسلمہ اس حوالے سے کس مقام پر موجود ہے؟ بات بات پر مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، بات بات پر کسی کی عزت اچھال دی جاتی ہے، ذرا سی بات ہوتی ہے اور موقع لگتا ہے تو مال غصب کر لیا جاتا ہے، چوری کر لیا جاتا ہے، ڈکیتیاں ہمارے ملک میں ہوتی ہیں مختلف شہروں میں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں خطبہ حجۃ الوداع سے روگردانی ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کی عزت نہ اچھالیں، ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے مال کو تلف نہ کریں یا غصب نہ کریں، ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کی جان کو نقصان نہ پہنچائیں۔ جو ایک جان کو قتل کرتا ہے گویا کہ وہ تمام انسانوں کو قتل کرتا ہے، قرآن میں فرمایا گیا۔ تو چوتھے پیراگراف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے حقوق بیان کیے کہ ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اسی کے تحت ارشاد فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلا لا يضرب بعدکم رقاب بعد۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار تم لوگ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ تمہارا حال یہ ہو جائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کرنے لگو، ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایسا مت کرنا۔ تو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد پانچواں جو اس خطبے کا حصہ ہے اس کا عنوان ہے مال کا تحفظ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال کے تحفظ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا فمن کانت عندہ امانۃ فلیؤدھا الی من ائتمنہ علیہا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ امانت کو ادا کرے اسی کو جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادائے امانت کو بیان فرمایا کہ تم نے امانتوں کو ادا کرنا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو بہت سے لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، آپ نے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں چھوڑا تاکہ وہ امانتیں ادا کر دیں۔ تو اسی طرح مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو اتنا بلند کرے کہ وہ امانت جو اس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ اسے ادا کر لے۔ ہمارے یہاں حال یہ ہو گیا ہے ہماری بد کرداری کا اور انحطاط اخلاق کا کہ اب بندہ اپنی چیز بینک میں لاکر میں تو رکھ دیتا ہے، کسی مسلمان کے پاس نہیں رکھتا۔ اسے پیسے رکھوانے ہوں گے وہ اکاؤنٹ میں رکھ دے گا، کسی مسلمان کے پاس نہیں رکھوائے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ یہ کھا جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ کیوں؟ کردار ہم نے بہت گرا دیا۔ باتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے انتہائی تنزلی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ
یا چھٹا نقطہ کہہ لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، وہ ہے افراد معاشرہ کا حق۔ یعنی ایک معاشرہ ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، اس میں مختلف لوگ رہتے ہیں، تو یہ جتنے بھی لوگ میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، میرے آفس میں، میرے گھر میں، میرے پڑوس میں، میرے نیبرز ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، جتنے بھی احباب ہیں، ان تمام کے ساتھ ہمارا حق اور رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، کل مسلم اخو المسلمی وان المسلمین اخوہ۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اب یہ افراد معاشرہ کا حق ہے کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ جیسا رویہ ہونا چاہیے، ایسے ہی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ رویہ بھی ہمارے یہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بندہ مفادات بنا لیا کہ جس سے ہمارا مفاد ہوگا اس کی چاپلوسی بھی کریں گے، اس کی جھوٹی تعریف بھی کریں گے، اس کی جھوٹی تعظیم بھی کریں گے، توقیر بھی کریں گے، اور جہاں پر ہمارا مفاد نہیں ہوگا وہاں پر ہم معذرت کے ساتھ فرعون وقت بن جائیں گے۔ ہمارے اندر سے فرعونیت جاگ جائے گی، ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ہم سلام کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ہم ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کریں گے، اور مجبوراً کہیں پر ہاتھ ملا بھی لیں گے تو وہ فرق نظر آئے گا کہ آپ اس طرح مل رہے ہوں گے جس طرح آپ اکتائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انحراف ہے، اپنے آپ کو اس حوالے سے ہمیں بچانا چاہیے۔ 7ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خادموں کے، غلاموں کے حقوق بیان کیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ارقاؤکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اطعموہم انہیں وہی کھلاؤ، مما تأکلون جو تم کھاتے ہو، واکسوہم اور انہیں وہی پہناؤ، مما تلبسون جو تم پہنتے ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کے حوالے سے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں میرے پاس 10 لوگ کام کرتے ہیں تو میرا رویہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اچھا رویہ ہوتا ہے یا برا رویہ ہوتا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گھر ہم چلا رہے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے غلام ہیں، انہیں ڈانٹتے بھی ہیں، بعض لوگ گالیاں بھی بکتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، دل بھی توڑتے ہیں، اور وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں تو برداشت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ انہیں وہی کھلانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھا رہے ہو، اور ویسا ہی لباس پہناؤ جو تم پہن رہے ہو۔ 8ویں چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے لا قانونیت کا خاتمہ، یعنی مسلم معاشرے میں قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، لا قانونیت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ آپ نے فرمایا خبردار سن لو، ہر چیز جو جاہلیت سے ہے، تحت قدمی میرے دونوں قدموں کے نیچے، موضوع اسے روند دیا گیا ہے، یعنی آپ نے فرمایا میں اسے اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ پھر فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی خون تھے، ان کا جتنا بھی انتقام تھا وہ بھی میں اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ بِنِ الرَّبِيعَةِ بِنِ الْحَارِثِ وَكَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَهُ حُذَيْلٌ۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ ہمارا خون ہے، یعنی ہمارے خاندان کا خون ہے، جو کہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، اور یہ حالت رضاعت میں تھے، یعنی دودھ پیتے بچے تھے بنو سعد کے۔ قتلہ حذیل، جسے حذیل قبیلے والوں نے قتل کیا تھا، تو آپ نے فرمایا میں اسے بھی معاف فرماتا ہوں۔ تو گویا کہ آپ نے قانونیت کو بیان فرمایا اور لا قانونیت کا خاتمہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے معاشی استحصال سے تحفظ کو بیان کیا،
یعنی مسلم معاشرے میں معاشی استحصال نہیں ہونا چاہیے اور لوگوں کے املاک اور معاش کی حفاظت ہونی چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ معاشی استحصال بنیادی طور پر ہوتا ہے سود سے، اور یہ سود دور جاہلیت میں بھی تھا. تو آپ نے فرمایا وَالرِّبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، اور جاہلیت کا سود موضوع رد کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ. آپ نے فرمایا سب سے پہلا سود وہ سود ہے جسے میں رد کرتا ہوں، یہ وہ سود ہے جو عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اب یہ تمام کا تمام ختم ہو گیا ہے. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے آغاز فرمایا کہ تمام سودی نظام ختم ہوا. آج کے بعد یعنی خطبہ حجۃ الوداع کے بعد کسی سودی نظام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اب ایک لمحے کے لیے میں اور آپ غور کر لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو نظام بینکاری ہے اس میں سود کا کس قدر عنصر موجود ہے. اب تو ماضی قریب میں بلکہ چند ہفتے، ایک دو ہفتے پہلے کی بات ہے کہ کچھ 3 بینکوں کی طرف سے باقاعدہ پٹیشن دائر کی گئی وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں. گویا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ سود کو بالکل قانون بنا دیا جائے، اس کی رخصت دے دی جائے، جبکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو، تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے. تو اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہوگا کہ سود کی وجہ سے معاشی استحصال ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرما دیا ہے. لہذا مسلمانوں میں یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ سودی نظام کسی بھی نوعیت میں موجود رہے. اس کے بعد آپ نے 10ویں نمبر پر ارشاد فرمایا وراثت کا حق، یعنی وراثت کا جو حق ہے اس کو بیان فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ قد اعطى کل ذی حق حقہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا فرمایا ہے. فلا وصیۃ لوارث، لہذا وارث کے لیے کوئی وصیت نہ کرے. مورث کو حکم دیا گیا، کیونکہ وارث وہ ہوتا ہے جسے مال میں شریعت نے حق دے دیا ہے. جب دے دیا ہے تو وہ وارث ہو گیا. اب مورث یعنی جس کی وراثت مل رہی ہے وہ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. یہ فقہی قانون بھی ہوتا ہے کہ مورث کی وصیت وارث کے حق میں ایکسیپٹڈ نہیں ہے، مسلمہ نہیں ہے. تو آپ نے وراثت کے حق کو بیان کیا. 11ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان کہ آپ نے نو مولود بچے کے نسب کے تحفظ کو بیان کیا. یعنی ایک نو مولود بچہ ہے تو اس کے نسب کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ الولد للفراشی، کہ بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا. یعنی اسی جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا وہی اس کا باپ کہلائے گا. وللعاہر الحجر، اور جس پر حرام کاری ثابت ہوئی یعنی بدکاری ثابت ہوئی اس کے لیے پتھر ہیں. وحسابہم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. یعنی جو بدکاری کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا یا برے فعل کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، زنا کی وجہ سے بچہ پیدا ہوا، تو اس بچے کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں اس کے لیے عیب کی بات سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا بچہ ہے جس کا کوئی باپ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا اور فرمایا جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہیں. بچہ جو ہے وہ منسوب ہوگا اس کی طرف جس کے بستر پر اس کی ولادت ہوئی، یعنی کہ جو حقیقتاً اس عورت کا شوہر ہے اس کی طرف بچہ منسوب ہو جائے گا، اور جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے. 12ویں نمبر پر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے معاشرتی شناخت. معاشرتی شناخت سے مراد کیا ہے کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو جس کی اولاد ہے وہ اسی کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں غیر سید ہوتے ہیں، سید بن جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کسی خاص نسب سے تعلق نہیں رکھتے لیکن اپنی دنیاوی مفادات کے لیے اس نسب سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں دنیاوی مفادات کے لیے اپنے باپ بدل لیتے ہیں، کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او تولا الی غیر موالیہ فعلیہ لعنت اللہ. آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا،
یا جس غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور آقا کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا۔ جیسے لے پالک اولاد ہوتی ہے کہ اولاد کسی کی ہے، چچا نے لے لیا اور اسے پال پوس کے بڑا کیا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی بیٹا کہلائے، ہماری ہی طرف منسوب ہو، تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ شرعی طور پر نسب میں اس کے باپ کا نام لکھا جائے گا۔ شناختی کارڈ جو بنتا ہے وہ بھی شناختی علامت ہے، تو اس میں باپ کا نام لکھا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، تو کسی اور کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد 13ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی وصولی کا حق بیان کیا۔ آپ نے فرمایا الدین مقدی، قرض قابل ادائیگی ہے، اگر کسی سے قرض لیا ہے تو وہ ادا کرنا ہوگا۔ والعاریۃ مردۃ، اور عاریتن یعنی استعمال کے لیے جو چیز لی گئی ہے وہ واپس کرنی چاہیے۔ والمنحۃ مردودۃ، اور تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، یعنی اگر آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو آپ بھی اس کے بدلے میں اسے تحفہ دیں۔ اگرچہ تحفہ دینے والے کی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے بدلہ ملے، لیکن جسے ملا ہے اس میں اتنی مروت ہونی چاہیے کہ آپ کو تحفہ ملا ہے تو آپ بھی پھر پیار محبت میں دوسرے کو تحفہ دیجئے۔ والزعیم غازم، اور آپ نے فرمایا جو کسی کا ضامن بنے گا وہ تاوان ادا کرے گا، تو جو ضامن بنے گا اس کے ذمہ تاوان ہوگا۔ ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ 14ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکیت کے حق کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِإِمْرِئٍ مِّنْ أَخِيهِ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِّنْهُ فَلَا تَظْلِمُنَّ أَنفُسَكُمْ۔ آپ نے فرمایا کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو، اور خوشی خوشی دے دے، یعنی زبردستی کسی کے مال کو تلف نہ کرے، جو خوشی سے دے وہ لے لے۔ فرمایا فلا تظلمن انفسکم، تم نہ کسی اور پر ظلم کرو نہ اپنی جانوں پر ظلم کرو، یعنی کسی کا حق تلف نہ کرو اور اپنا حق بھی نہ چھوڑو، جو تمہارا جائز حق ہے وہ تم لو۔ اس کے بعد 15ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند اور بیوی یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف، شوہر اور زوجہ کے حقوق کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا الا لا یحل لامرأۃ ان تعطی من مال زوجها شیئا الا باذنہ۔ آپ نے فرمایا کسی عورت کے لیے یعنی بیوی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی چیز دے، شوہر کی اجازت لازم ہے۔ پھر فرمایا ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا، فرمایا اے لوگو بے شک تم پر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں، ولہن علیکم حقا، اور اسی طرح تمہاری بیویوں پر تمہارے حقوق ہیں، جانبین سے حقوق کو بیان فرمایا کہ ولہن علیکم حقا، ان کے لیے تم پر حق ہے اور تم پر بیویوں کے لیے حق ہے۔ پھر اس کی وضاحت فرمائی کہ علیہن ان لا یؤتئن فرشکم احدا تکرہونہ وعلیہن ان لا یأتین بفاحشۃ مبینۃ فإن فعلن فإن اللہ قد أذن لکم ان تہجروہن فی المضاجع وان تضربوا ضربا غیر مبرح فإن انتہین فلہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں۔ عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، یعنی کسی کو تم ناپسند کرتے ہو تو وہ اپنے گھر پہ اسے نہ بلائیں، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں، اور اگر وہ ایسا کریں تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ اور پہناؤ۔ یہ حقوق بیان کیے گئے میاں بیوی کے حوالے سے کہ انہیں سمجھایا جائے، راہ راست پر لایا جائے، اور اگر وہ توبہ کر لیں باز آ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے۔ 16ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حقوق بیان کیے۔ آپ نے فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔
آپ نے فرمایا عورتوں سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور خود اپنے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں خدا کا لحاظ رکھو کہ تم نے انہیں خدا کے نام پر حاصل کیا، یعنی جو حلت پیدا ہوئی وہ نکاح کے سبب ہوئی اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئیں۔ لوگوں میری بات سمجھ لو، میں نے حق کے تبلیغ ادا کر دیا۔ 17ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اطاعت کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، دین میں غلو کرنے سے بچنا، یعنی دین میں حد سے تجاوز مت کرنا، جو چیز دین نہیں ہے اسے دین بنا کر مت بتانا۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، کیونکہ تم سے پہلوں کو جس چیز نے ہلاک کیا وہ دین میں غلو کرنا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 18ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ مِنْ أَنْ يَعْبُدَ فِي أَرْضِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہاری اس زمین میں خدا کے سوا کسی اور کی بندگی ہو، اس سے تو وہ مایوس ہو گیا، یہاں پر توحید رہے گی۔ لیکن فرمایا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تُحَقِّرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ فَاخْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ۔ آپ نے فرمایا لیکن ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اس کی اطاعت کرو گے ان چیزوں میں جنہیں تم حقیر جانتے ہو، یعنی کہ قانونی اعتبار سے تمہیں حکمرانی ملے گی تو تم شیطان کے راستے پر چل سکتے ہو اور وہ راضی ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو فرمایا فَاحْذَرُوهُ عَلَى دِينِكُمْ، تم اس سے بچو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، یعنی اگر تمہیں حکمرانی ملتی ہے تو کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم دین سے دور ہو جاؤ۔ 19ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے۔ آپ نے فرمایا الا فاعبدوا ربکم، خبردار تم اپنے رب کی عبادت کرو، وصلوا خمسکم، 5 نمازیں پڑھو، وصوموا شہرکم، اور تمہارے جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزے رکھو، وادوا زکاۃ اموالکم طیبۃ بہا انفسکم، فرمایا اور تم اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرو وسعت قلبی کے ساتھ، وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اور خانہ کعبہ کا حج کرو، وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ، اور جو لوگ تم پر حاکم بنائے جائیں ان کی اطاعت کرو، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا اور اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ تم نے اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، ان کی دنیاوی حوالے سے بات ماننی ہے، غیر شرعی چیز میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ 20ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے حق کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا الا لا یجنی جان الا علی نفسہ، الا لا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ۔ آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، یعنی جو جرم کرے گا وہ ذمہ دار ہوگا، دوسرے کے جرم کا ذمہ دار، یعنی باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہوگا اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام الناس کے لیے پیغام ہدایت اور آگہی بیان فرمائی، یعنی پورا خطبہ ارشاد فرما دیا۔ ان 20 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد نبی کریم نے فرمایا الا، خبردار سن لو، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اوعا من سامعین۔ آپ نے فرمایا جو یہاں شاہد ہے، موجود ہے، وہ اس پیغام کو اس تک پہنچا دے، الغائب، جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر موجود زیادہ سمجھنے والا ہو اس پیغام کو اس سے جو موجود ہے، یعنی وہ اس سے زیادہ اثر کو قبول کرے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ جو آپ نے حق کے رسالت ادا فرمایا، اس کے حوالے سے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، آپ نے فرمایا اے لوگو تم سے سوال کیا جائے گا میرے بارے میں، فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تو قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے؟
قالو صحابہ کرام نے عرض کی نشہدو ہم اس بات کی گواہی دیں گے انکا قد ادیت الامانتا بے شک آپ نے امانت کو ادا فرما دیا وبلغت الرسالتا اور آپ نے امور رسالت کو پہنچا دیا جو پیغام آپ نے ہمیں عطا فرمانا تھا وہ عطا فرما دیا ونصحتا اور آپ نے نصیحت فرمائی۔ یہاں پر 22 نکات جو خطبہ حجۃ الوداع کے تھے وہ مکمل ہوئے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت اختتام فرمایا۔ آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَصْبُعِهِ السَّبَابَةِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، کس حال میں؟ یرفعها الى السماء، آپ اس شہادت کی انگلی کو آسمان کی جانب بلند فرماتے، وینکتها الى الناس، اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کرتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ اللہم، آپ یوں اشارہ کرتے فرماتے اے اللہ، اشہد، تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ گویا کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس مقام پر ان جملوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام فرمایا، اور یہ وہ پورا خطبہ حجۃ الوداع ہے کہ صرف اس ایک خطبہ حجۃ الوداع کو، جس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئے، میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ہم اپنی زندگیوں میں اپنا لیں تو ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں اور ان تعلیمات کے مطابق ہو جائیں جو نبی کریم نے عطا فرمائیں۔ لہذا آپ تمام ناظرین سے، سامعین سے گزارش ہے کہ آپ بار بار ان نکات کو سماعت فرمائیے گا، اور جہاں جہاں پر آپ کو خود محسوس ہو اپنے دل سے سوال کیجیے گا کہ میں کوتاہی کر رہا ہوں، کمی کر رہا ہوں، اس سوچ اور فکر کو اپنے ذہن سے ختم کیجیے گا۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فرائض و واجبات کی پابندی کرنے اور صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔